شب برات میں تہجد کی نماز کیسے پڑھنا ہے، صلاۃ التسبیح کیسے پڑھنا ہے اور عبادات کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے، پورا دیکھیے، تاکہ ہماری رات برباد نہ چلی جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بھی جاگنے والی راتیں آتی ہیں ہم ان میں وہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہوتی ہے اور جن پر کوئی ثواب اجر ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں وہ عبادات کرنی چاہیے اور اس طریقے سے کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عبادات میں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ عبادات میں شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ عبادات میں جو بھی آپ کو آتا ہے بہترین طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، نوافل جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت جتنی چاہیں کریں، ذکر اللہ کا ذکر جتنا چاہیں کریں، قرآنی وظائف اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وظیفے ثابت ہیں وہ جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے توبہ اور دعا۔ جتنا چاہیں اللہ کو منائیں، جیسے چاہیں توبہ کریں، تاکہ یہ رات جو ہوتی ہے وہ ہوتی اس لیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ توبہ کریں، دعا مانگیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور شامل رکھیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گا، آپ لوگ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ صلاۃ التسبیح اور تہجد کی نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بہت زیادہ لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ تہجد کی نماز ہمیں کتنی رکعت پڑھنا ہے، نیت کیسے کرنا ہے اور کس ٹائم پڑھنا ہے، کیونکہ شب برات میں تو لوگ سوتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہم سوئیں گے نہیں تو ہماری تہجد نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر سوئیں گے نہیں تو تہجد کی نماز نہیں مانی جائے گی، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سو رہے ہوں اور روزانہ سو کر اٹھیں تو زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حالانکہ تہجد کا جو ٹائم ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر شروع ہونے سے پہلے تک آپ تہجد کی نماز کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اب اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ صبح نہیں اٹھ سکتے تہجد میں تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تہجد کا جو افضل ٹائم ہے وہ رات کا اخیر حصہ، تہائی حصہ ہے۔ تو اس لیے وہ 3 بجے 4 بجے لوگ تہجد پڑھتے ہیں تاکہ وہ نیند کا ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم اللہ کو مناؤ، اس ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تہجد میں باتیں کروں، تو اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب کتنی رکعت پڑھنا ہے، تو یہ تہجد کی نماز نفلی ہے اور 2 رکعت سے 12 رکعت کے بیچ کتنی بھی آپ رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے 12 پڑھ لیں، 12 نہیں پڑھ سکتے 8 پڑھ لیں، 8 نہیں پڑھ سکتے 4 پڑھ لیں، 4 نہیں پڑھ سکتے تو 2 پڑھ لیں، لیکن پڑھنا 2 رکعت کر کے ہی افضل ہے۔ 2 رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قل هو اللہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس طرح سے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ پہلی رکعت میں 12 بار قل هو اللہ، دوسری میں 11 بار، تیسری میں 10 بار، اس طرح سے گھٹا کے پڑھ رہے ہیں نا، تو اگر اس میں آپ کا مائنڈ بالکل سیٹ ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ وہ اس طرح سے پڑھنے میں نا کہ سورہ اخلاص پہلی بار میں پہلی رکعت میں 12 بار، پھر 11 بار، پھر اس سے انسان گنتی میں لگا رہتا ہے کہ اب 11 بار ہو گئی، اب 10 بار ہو گئی، تو سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ تہجد سے اور اللہ کی طرف سے ہٹتا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو آپ نوافل جس طرح سے پڑھتے ہیں، جیسے اور نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، نفلی طور پر پڑھیں۔ بس خیال یہ رکھیں کہ پہلی رکعت میں بڑی سورت ہونا چاہیے اور پہلے ہونا چاہیے، دوسری رکعت میں چھوٹی سورت ہونا چاہیے اور بعد میں ہونا چاہیے۔ بس اس ترتیب سے جس طرح سے آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں اس طرح سے پڑھنا ہے۔ نیت کیسے کرنا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں جیسا آپ نے ارادہ کر لیا، نیت ہو گئی، بس آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہمیں پوری زبانی طور پر ہمیں نیت کرنا ہے، تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکٹھا، اگر آپ کو 12 رکعت پڑھنا ہے، 10 رکعت پڑھنا ہے یا جتنی بھی پڑھنا ہے، اتنی رکعت کی گھٹا بھی نیت باندھ سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں، یا عورتیں کہیں گی نیت کرتی ہوں میں۔ 12 رکعت نماز تہجد میں میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھ لی، پھر ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے رہیں اور پوری رکعت اب پڑھ لیں، کمپلیٹ کر لیں۔ اور آپ چاہیں تو ہر 2 رکعت میں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد میں میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر 2 رکعت پہ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن افضل اور اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ دل میں ارادہ ہو گیا کہ ہم تہجد پڑھنے جا رہے ہیں، بس وہ آپ کی نیت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لیں کہ
تہجد کی نماز کا کمپلیٹ آپ لوگوں نے سمجھ لیا، بس جس طرح سے نارمل ہوتی ہے نماز اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے، بس فوکس یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور خوب رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ صلاۃ التسبیح کس طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ نماز تھوڑی سی ٹف لوگوں کو لگتی ہے، تھوڑی سی مشکل لگتی ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آسان جو اس کا طریقہ ہے نا، کئی طریقے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کے، لیکن جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں، یعنی آپ نے نیت باندھی 4 رکعت کی، اب ان 4 رکعت میں 300 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنا ہوتی ہے۔ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو تیسرا کلمہ ہے نا، اس کے شروع کی چند لائنیں یہ تسبیح پڑھنا ہوتی ہے۔ پھر سے آپ سنیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھنا ہوتی ہے، ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہوتی ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر کر کے صلاۃ التسبیح کی، بس دل میں ارادہ کر لیا صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہے ہیں، نیت باندھنے۔ زبانی طور پر کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح مبارک کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں، لیکن اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو تسبیح سکھائی، یہ دعا یہ نماز سکھلائی اور فرمایا کہ اے چچا اے عباس، اگر آپ اس نماز کو روزانہ پڑھ سکتے ہو تو ضرور پڑھیں۔ تو جیسے ہی آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر کہہ کے، تو سب سے پہلے آپ کو 15 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ کو یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو سورت ملانی ہے۔ پھر سورت ملانے کے بعد یعنی جیسے آپ نے سورت پڑھ لی تو رکوع میں جاتے ہیں نا، تو رکوع میں نہیں جانا ہے، رکوع میں کھڑے کھڑے پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر جب 10 مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ رکوع میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں آپ چلے گئے، پھر آپ نے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا، پھر آپ کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہہ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے، پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں، پھر سجدے میں جانے کے بعد پہلے 3 بار سبحان رب الاعلیٰ یا 3 بار 5 بار جتنی بار بھی آپ کو کہنا ہے تا قدد میں کہنے کے بعد پھر تسبیح کو پڑھنا ہے 10 مرتبہ۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں، پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائیں سبحان رب الاعلیٰ کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے۔ تو یہ ہو گئی 75 مرتبہ۔ پھر آپ سیدھے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد پھر آپ کو 15 مرتبہ پہلے قرات سے پہلے آپ کو 15 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ سورت ملانی ہے، پھر آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر پہلے سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر بیٹھ کے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جا کے 10 سبحان رب الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اتحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں پھر اسی طرح سے 15 10 10 10 کر کے نماز کو 4 رکعت کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب چوتھی رکعت میں آپ بیٹھ جائیں تشہد پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ پورا طریقہ کمپلیٹ سب سے آسان جو طریقہ تھا صلاۃ التسبیح کا، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور اس میں اس کے بعد خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگنی ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرنی ہے۔ اور آپ سے خصوصی گزارش ہے اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور شامل رکھیے گا، اور میں آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کروں گا بھی اور کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی جان مال کی حفاظت فرمائے، آپ تمام لوگوں کو خوب خوب دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اور جو مرحومین دنیا سے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔